ناظرین، چار مختلف خبریں ہیں اس سیاسی ماحول کے اندر، چاروں ہی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ ایک خبر تو اس میں میری اپنی ہے جو میں آپ کو دوں گا، جو ابھی تک کسی میڈیا چینل کے اوپر نہیں آئی ہوئی۔ عثمان بزدار صاحب کا جناب دور حکومت آج ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فون کر کے مبارکباد دی اور تانوں بہت بہت مبارک ہو، عثمان بزدار کا استعفیٰ قبول ہو گیا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی لوز قسم کی گفتگو کی جس میں گالم گلوچ بھی تھی، تو وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے اس ایم این اے سے لڑ پڑے اور اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا کہ بھئی آپ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، چار مختلف خبریں ہیں جس کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے، اور اس سیاسی ماحول کے اندر چاروں ہی بڑی امپورٹنس رکھتی ہیں۔ ایک خبر تو اس میں میری اپنی ہے جو میں آپ کو دوں گا، جو ابھی تک کسی میڈیا چینل کے اوپر نہیں آئی ہوئی، وہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے جو خبر ہے اس کا تعلق ہے جناب پیٹرول پرائسز کے ساتھ۔ اوگرا کی جانب سے جو ہے وہ ایک سمری دی گئی تھی قیمتیں بڑھانے کے لیے، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس سمری کو اپیرنٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی فی الحال پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ اچھا، وہ پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھانے کا کہا گیا تھا وہ کتنا تھا؟ وہ جناب پیٹرول جو ہے وہ 55 روپے فی لیٹر بڑھانے کا کہا گیا، اور ڈیزل جو ہے وہ 69 روپے فی لیٹر بڑھانے کا کہا گیا۔ ابھی جب یہ انہوں نے 10 روپے، آپ کو یاد ہوگا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی تھیں اور 5 روپے بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم کی تھی، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سمجھ نہیں آتی، اکنامک جو کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا کیا ہے اور یہ کس طرح کیا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے تھے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں، تو اس کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ یہ بیسکلی ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ اگلے الیکشنز کے لیے یا تو یہ اگلے الیکشنز کے لیے جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے، یا یہ بیسکلی آنے والی جو بھی حکومت ہوگی، کیونکہ میرا خیال میں ان کو تب تک آئیڈیا ہو چکا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے، تو یہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اس کے لیے ٹائم بام فٹ کر کے جایا جائے، تاکہ جب اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ اس اتنے بڑے مارجن کو جو ہے وہ کس طرح سنبھالے گی، تو پھر جب اس کی قیمتیں اسے بڑھانی پڑیں گی تو پھر یہ کہہ سکیں کہ دیکھا میرے دور میں قیمتیں کم تھیں، ان کے دور میں دیکھیں اب قیمتیں جو ہیں آپ کو بڑھانی پڑ رہی ہیں۔ میں کئی دفعہ اس پہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت میں نے کہا تھا کہ عوام کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی، عوام کہتی ہے بھائی ہمیں نہیں پتہ آپ نے کیا کیلکولیشن کرنی ہے، ہمیں اس بات کا پتہ ہے قیمتیں کم کس طرح کرنی ہے، اور ظاہری بات ہے جب آپ قیمتیں بڑھائیں گے تو اس کے بعد لوگوں نے آپ کو گالیاں دینی ہے کہ جناب یہ دیکھیں مہنگائی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، جبکہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اگر آئل کی پرائس زیادہ ہے تو آپ کو بھی بڑھانی پڑتی ہے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کی جو سمری آئی ہے اس کے اندر بھی دکھا دیا کہ جناب اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا، تو اب یہ سارا بوجھ جو ہے موسٹ پرابلی اگلی حکومت کے اوپر جو ہے وہ آئے گا۔ اچھا، دوسری خبر جو ہے، جو میری خبر ہے وہ میں سب سے اینڈ پہ آپ کو دوں گا، میں پہلے ہی بتا دوں، تو دوسری خبر جو ہے وہ ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے۔ عثمان بزدار صاحب کا جناب دور حکومت آج ختم ہو گیا ہے۔ ان کا جو استعفیٰ تھا وہ آج گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے منظور کر لیا ہے، اور اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے۔ عثمان بزدار صاحب کا جو دور ہے جو اگست 2018 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ 1 اپریل کو، اور حیرانگی کی بات ہے، ویسے ہی میں ان کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آج اپریل فول بھی ہے، تو ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں، مطلب اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، 1 اپریل کو اپریل فول ہوتا ہے، تو اس دن عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کیا گیا ہے۔ تو یہ پورا یہ جو ٹائم پیریڈ رہا ہے تقریباً 3.5 سال کا، میرا خیال میں پنجاب کے جو لوگ تھے وہ جس اذیت میں رہے، جس لاچاری میں رہے اس شخص کی حکمرانی کے اندر، یہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے پنجاب سے جیسے کوئی پرانا بدلہ لیا تھا، جس کی وجہ سے عثمان بزدار جیسے شخص کو اس صوبے کا چیف منسٹر بنا دیا گیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کے رینکس کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں، میں خود یہ کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں بڑے اچھے لوگ، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا، اگر میری کوئی رائے ہوتی تو obviously that's not my decision، لیکن اگر میری کوئی رائے ہوتی تو میرا خیال میں ڈاکٹر یاسمین راشد سے بہتر اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا تھا۔ پڑھی لکھی خاتون، بے داغ خاتون، کسی قسم کا ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، دلیر خاتون، دلیر مطلب شیرنی میں اسے کہتا ہوں، کہ
کینسر جیسی بیماری کا انہوں نے سامنا کیا، اور کووڈ کے دوران جب ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تھا کیونکہ ان کی کیمو تھراپی ہو رہی تھی اس دوران، لیکن یہ خاتون پھر بھی ڈٹ کے فیلڈ کے اندر جا کے جو ہے وہ مختلف ہاسپٹلز میں جا رہی ہیں، کرونا وارڈ میں جا رہی ہیں، اس کنڈیشن میں مطلب کینسر پیشنٹ ہوتے ہوئے یہ خاتون جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر اور ان جگہوں کے اوپر وہ اپنا کام کر رہی تھی. کمال، میں مطلب آئی ڈونٹ ہیو دا ورڈز کہ میں ان سے کتنا امپریس ہوں. لیکن عمران خان صاحب کو یہ خاتون نظر نہیں آئی اور ہمارے پہ مسلط کر دیے گئے عثمان بزدار صاحب. اس دوران عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے کئی جتن ہوئے، وفاقی وزراء گئے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرنے کے لیے خدا دا واسطے اس سے ہماری جان چھڑائیں، نہیں. اچھا جی، پھر اس کے بعد عثمان بزدار صاحب کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ جی شاید ہمارے کام نہیں لوگوں کو پتہ لگ رہے، اسی کام بڑا کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں لگ رہے. عمران خان صاحب نے کہا بھی ہوا ہے، آن ریکارڈ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ کام تو بہت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. تو وہ لوگوں کو بتانے کے لیے جو ہے اس کے بعد فیاض الحسن چوہان ایک دفعہ آئے، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں سمسام بخاری صاحب کو لے کر آئے. اس کے بعد کیا نام ہے میاں اسلم اقبال کو یہ تھوڑی دیر کے لیے پورٹ فولیو دیا گیا. فردوس عاشق اعوان، بلکہ سٹارٹ تو ایکچولی شہباز گل سے ہوا تھا یہ سارا کچھ. شہباز گل کی جو پہلی نوکری لگی تھی وہ یہ عثمان بزدار کے ساتھ لگی تھی کہ جی تسی پروموٹ کرو. بعد میں عثمان بزدار صاحب ان سے بھی تنگ آ گئے کہ بھائی جان یہ تو اپنی پروموشن میں لگا ہوا ہے تو اس کو نکالیں یہاں سے. تو پھر ان کو نکالا، یہ پھر اسلام آباد گئے، اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ادھر ادھر رلتے رہے. اس کے بعد جا کے پھر اسلام آباد میں یہ فٹ ہوئے. تو اس کے بعد فردوس عاشق اعوان آئی، فیاض الحسن چوہان جو ہے اس کے بعد آئے. اس کے بعد فیاض الحسن چوہان دوبارہ فارغ ہو گئے. میں تو فیاض الحسن چوہان شاید یہ واحد شخصیت ہے کہ 3 دفعہ ایک پورٹ فولیو ان کو ملا اور 3 دفعہ جو ہے وہ فارغ ہوئے ہیں اس کے اوپر سے، مطلب ماشاءاللہ. اور پھر حسان خاور صاحب کو جو ہے پھر الٹیمیٹلی عثمان بزدار صاحب کی تشہیر کے لیے جو ہے وہ لایا گیا، جو بڑے سنسیبل آدمی ہیں میری نظر میں. بہرحال یہ دور حکومت جو ہے ون آف دا ڈارکسٹ رولز ان پنجاب. یاد رکھا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح پنجاب کے ساتھ یہ بدلہ لیا ہے، اور شکر ہے یہ اذیت ختم ہوئی. مطلب آپ اس حد تک اندازہ لگائیے کہ مجھے چند پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے فون کر کے مبارکباد دی اور تانوں بہت بہت مبارک ہو، عثمان بزدار کا استعفیٰ قبول ہو گیا. کیونکہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی شک تھا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں عمران خان صاحب کا، شاید یہ ابھی بھی عثمان بزدار کا استعفیٰ نہ ایکسیپٹ کریں. تھنکنگ شاید ان کے ذہن میں تھا کہ جی بات یہ ہے کہ نمبر تو میرے پورے ہیں نہیں قومی اسمبلی میں، تو میں پرویز الہی کو کس چکر میں وزیر اعلیٰ بناؤں. تو شاید لوگوں کو ذہنوں میں یہ تھیوری چل رہی تھی. تو الٹیمیٹلی اب یہ منظور کر لیا گیا. کل میری جو میرے سورسز سے میری بات ہوئی تھی کل شام تک گورنر کے پاس جو ہے یہ استعفیٰ نہیں پہنچا ہوا تھا کل رات تک، لیکن آج جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فائنلائز ہوئیں اور اس کے بعد اب ان سے جان چھوٹ گئی ہماری. اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی، میں ابھی کوئی الزام نہیں لگا رہا، لیکن دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ ان کے دوست یار اور ان کے جو قریبی لوگ اور جن قریبی لوگوں کے لیے انہوں نے جن جگہوں پہ فٹنگز کی تھیں اور فیلڈنگز کی تھیں انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہوا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ہوں گی عثمان بزدار صاحب کی. خاص طور پہ میں نے تونسا کے اندر جا کے خود اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہوا ہے وہاں پہ، مطلب کس طرح پیسہ لگایا گیا، میں امید کرتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ضرور ہوں گی. مطلب تونسا کے اندر ایک لیڈیز کلب بنایا گیا، جس لیڈیز کلب کے اندر میرے خیال میں کوئی 15 کے 20، اب جو لوگ جم جاتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا، ویسے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک لیڈیز کلب میں نے دیکھا اس میں 15 سے 20 بینچز پڑے ہوئے تھے بینچ پریس کرنے کے لیے خواتین کے لیے، اور وہ اس پہ پلاسٹک چڑھا تھا اور وہ پڑے ہوئے تھے وہاں پہ. تو خیر مطلب اس طرح کا پیسے کا بے تحاشا جو ہے وہ اسے پانی کی طرح اسے بہایا گیا وہاں پہ تونسا کے اندر. اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی عثمان بزدار صاحب اگلا الیکشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس حساب سے جو ہے وہاں پہ پیسہ بہایا ہے. دیکھیں اللہ کا شکر ہے یہ دور ایٹ لیسٹ ان کا ختم ہوا. اچھا اس کے بعد اب جو نیکسٹ جو ہے وہ کل صبح 11:30 بجے پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا، 11 بجے اجلاس بلایا گیا، اور اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی جو اگلے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے لیے شاید نامزدگیاں جو ہیں وہ ہوں گی، اور 5 بجے تک جو ہے وہ کاغذات نامزدگی بتایا گیا ہے کہ جمع کرانے کا کہا گیا ہے. تو جو نام آ رہے ہیں سامنے، پرویز الہی تو آلریڈی اناؤنسڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. نون لیگ کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ آ رہی ہے وہ جو اس وقت ان کے سرکلز میں جو میری خبر ہے نواز شریف سے سنا ہے کہ اپروول آ چکی ہے. آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے جب تک پیپرز نہ جمع ہوں. حمزہ شہباز شریف کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ موسٹ پرابلی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہوں گے.
اور نمبر گیم کی جہاں تک بات ہے تو کاف جو ترین گروپ ہے، ترین گروپ کی میجورٹی جو ہے وہ حمزہ شہباز کے ساتھ ہے، علیم گروپ حمزہ شہباز کے ساتھ ہے، جو چھینا گروپ ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ سپلٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا سپلٹ سنا ہے، ترین گروپ میں بھی آئے گا لیکن یہ انکنفرمڈ ہے۔ البتہ یہ میرے پاس جو سچویشن ہے وہ یہ ہے، اور اس وقت جو میری آج بات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے چند سورسز سے، اس کے مطابق وہ خود اپنے منہ سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جو ہے ان کے پاس نمبر گیم بہتر ہے، ان سے بہت بہتر ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب لیکن اس کے اندر ایک ایشو ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، جو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک کافی بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اوپر اگر شہباز شریف الیکٹ ہو جاتے ہیں پرائم منسٹر اور نیچے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے موروثی سیاست کی ایک کلاسک ایگزامپل جو ہے وہ یہ بنے گی کہ اوپر والد صاحب اور نیچے بیٹا جو ہے وہ ان کرسیوں کے اوپر براجمان ہوں گے۔ لیکن ظاہری بات ہے شریف فیملی کے اندر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی جتنی دیر تک بڑی کرسیاں شریف فیملی میں رہتی ہیں، ہماری گرپ جو ہے وہ پورے سسٹم کے اوپر جو ہے وہ تگڑی رہتی ہے اور ہم سنبھال سکتے ہیں۔ اور آبویسلی اوپر سے والد صاحب کے لیے اپنے بیٹے کے ذریعے، اچھا بیٹا جو ہے وہ پہلے بھی حمزہ شہباز پہلے بھی جو ہے وہ پنجاب کو وہ ان کو کہا جاتا تھا ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ، جب پہلے شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے تب کی بات کر رہا ہوں، 2018 سے پہلے کی، تو تب بھی ڈے ٹو ڈے معاملات جو تھے وہ حمزہ شہباز اس وقت بھی سنبھالتے تھے۔ اب جو ہے وہ ان کا ویسی نام ان کا سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں ہی منی لانڈرنگ کیسز کا اس وقت سامنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ان کیسز کا وہ سامنا کر رہے ہیں اور ضمانت کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور ان کیسز کا اوبیسلی جب پاکستان کے اندر جب رجیم چینج ہوتی ہے تو کیسز بھی جو ہے وہ داخل دفتر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ کرپشن کے چارجز ہیں دونوں کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد اب جو خبر ہے ذرا اس کی طرف آ جائیے۔ کاف لیگ سے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور اس وقت لاہور کے اندر دونوں سائڈ سے نون لیگ اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی اپنی اپنی جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر رہی ہے۔ انہوں نے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے ہوئے ہیں، 5 کے 8 کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے ہوئے ہیں، اور ایک گروپ لیڈر ہے، اس کا کام ہے کہ اپنے اپنے گروپ کو جو ہے وہ قابو کر کے رکھنا، اور ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جی آپ نے اپنا گروپ جو ہے وہ آگے لے کر آنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جب سینٹ کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں یا بجٹ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ گروپس کی شکل میں، تو یہ سارے گروپس جو ہے نا وہ ان کو سٹینڈ بائی پہ کیا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 2 دن سے لاہور کے اندر ہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کو بھنک ہو چکی تھی کہ اس قسم کی کوئی کاروائی ہونے لگی ہے کہ ایک دم استعفیٰ ایکسیپٹ ہوگا اور ایک دم جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ ایک بات اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل مسلم لیگ کاف کے ایک ایم این اے، نام میں نہیں لوں گا، صرف بتا رہا ہوں کہ ایک ایم این اے، وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی لوز گفتگو کی۔ وہ گفتگو ایسی تھی کہ اس میں گالم گلوچ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کاف کے ایم این اے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں بڑی لوز قسم کی گفتگو کی جس میں گالم گلوچ بھی تھی۔ تو وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے وہ جو ہے اس ایم این اے سے لڑ پڑے، اور اچھا خاصا مطلب جھگڑا ہو گیا کہ بھئی آپ کس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو آئیڈیا ہے آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اچھی خاصی تکرار ہوگی، اور میری اطلاع کے مطابق یہ جو تکرار تھی یہ کوئی 10 منٹ چلتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک جگہ پہ اپنے پارٹی کے سربراہ یعنی کہ پرویز الہی کے لیے ہم سے ٹکٹیں، ہم سے ووٹس مانگ رہے ہیں کہ ان کو ہم وزارت اعلیٰ کے لیے ووٹ دیں، اور دوسری جگہ آپ ہمارے لیڈر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اور گالیاں تھیں، میں وہ نہیں، ظاہری بات ہے میں یہاں تو نہیں شیئر کر سکتا آبویسلی، لیکن یہ فرکشن آپس میں ہوئی ہے، اور یہ کل کا یہ واقعہ ہے جو آپس میں فرکشن ہوئی۔ اس کے بعد سننے میں آیا کہ یہ بات پرویز الہی تک بھی پہنچائی گئی، اور یہ گلہ کیا گیا کہ جی یہ کیا لینگویج ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں، مطلب پرویز الہی نہیں، یہ جو آپ کے ایم این اے یوز کر رہے ہیں یہ کیا لینگویج ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ عمران خان صاحب آج ایک انٹرویو دینے جا رہے ہیں، اگلا ویلاگ انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا۔ اللہ حافظ۔